رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہو رہا ہے۔ آج دوسرے عشرے کی آخری جمعرات کا ببرکت دن ہے۔ کچھ دیر کے بعد جمعۃ المبارک کی رات شروع ہو جائے گی۔ آج دوسرے عشرے کے اختتام کی اور جمعرات کے خصوصی دن کی اجتماعی دعا کی جا رہی ہے۔ میرے جن بہنوں میرے جن بھائیوں نے مجھے جہاں جہاں پر بھی میسج کر کے کہا، جن جن حاجات، جن جن دعاؤں، جس بھی مقصد، جس بھی حاجات، جو بھی مشکلات، جو بھی پریشانیاں، جس بھی حاجات کے لیے دعاؤں کے لیے کہا، جو بھی جتنے بھی میسج مجھے موصول ہوئے، ان سب کے لیے آج اجتماعی دعا کی جا رہی ہے۔ جمعرات کی ببرکت دن کی دعا کی جا رہی ہے۔ اس دعا میں شامل ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے۔ میں دعا پڑھتا جاؤں گا، میرے ساتھ آمین ضرور بولیے گا۔ اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی، اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم میں سے کس کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ آپ دعا میں آمین ضرور بولیے گا۔ میں دعا کا آغاز کر رہا ہوں۔ اے اللہ، یا رحمان و یا رحیم، بے شک تو رمضان المبارک میں اپنے بندوں کی ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں بہت شدت سے انتظار تھا اس پورے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا۔ پورے 11 ماہ کے بعد ہمیں یہ مہینہ تو نے نصیب فرمایا۔ اے پروردگار، اس مہینے میں ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اس ویڈیو کو جو بھی دیکھ رہا ہے، جس بھی مقصد کے لیے دیکھ رہا ہے، جس بھی حاجات کے لیے دیکھ رہا ہے، اے پاک پروردگار، تو میرا مولا ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک، دیکھ ہم گناہ گار بدکار انسان تیری بارگاہ میں اٹھا کر تیری بارگاہ میں گندے گندے ہاتھوں سے تجھ سے فریاد کر رہے ہیں۔ بے شک یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے یا اللہ مانگ سکیں تجھ سے کچھ بھی۔ یا اللہ، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا اور نہ تجھے منانے کا طریقہ آتا ہے۔ اے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے پیارے پروردگار، اے ذوالجلال والاکرام، جو تجھے کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ میرا بھی نبی ہے، وہ میرا بھی پیارا ہے۔ میں اس نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گدھا ہوں، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تیرے سامنے شب معراج کی رات آنکھوں سے آنسو بہائے تھے، ہماری بخشش و مغفرت کے لیے تجھ سے فریاد کی تھی۔ ان مبارک آنسوؤں کا واسطہ تجھے قسم ہے، ان آنسوؤں کی قبول کر لے ہماری دعائیں۔ یا اللہ پاک، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ پاک، ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر جن کے لیے ہم بے چین و قرار ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے تو۔ یا اللہ، اگر ہم زبان سے نہ بھی کہیں تو پھر بھی جانتا ہے کہ ہمارے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اے اللہ پاک، تجھے پتہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری کیا کمزوریاں ہیں۔ اے پروردگار، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما جو ہمارے دلوں میں ہیں، جو ہم کسی کے سامنے بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اے اللہ پاک، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہماری ان تمام پریشانیوں کو بھی دور فرما جو ہم کسی سے دریافت بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک، ہمارے گناہوں کو چھپانے والے پروردگار، ہمارے عیبوں کو چھپانے والے سردار، ہم لوگوں سے چھپ چھپ کے بے شمار گناہ ہو گئے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہم نے جانے میں بہت سارے گناہ کیے ہیں، لیکن بے شک تیرے سامنے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا۔ اے پاک پروردگار، اگر تو چاہے تو ہمارے ہر گناہوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دے، ہماری ہر غلطی پر تو ہمیں سزا دے دے۔ اے اللہ پاک، تو چاہے تو سب کے سامنے ہمارے گناہوں کے پردے چاک کر دے۔ اے اللہ پاک، جس طرح تو نے دنیا کے لوگوں کے سامنے ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، اے اللہ پاک، تجھے ہاتھ جوڑ کے تجھ سے فریاد ہے، کل بروز قیامت بھی ہمارے ان عیبوں کو اسی طرح چھپائے رکھنا۔ یا جبارو، ہم بہت گناہ گار ہیں۔ اے اللہ پاک، بے شک تیرے ہی سہارے نے ابھی تک ہمیں سنبھال رکھا ہے، جو تو نے ہمیں بچا رکھا ہے۔ اے پروردگار، تیری ذات پاک ہے، تو جبار ہے، تو غفار ہے، تو رحیم ہے۔ بے شک تیری ذات پاک ہے، بے حساب مغفرت کرنے والے، اس مہینے میں دوزخیوں کو، جہنمیوں کو آزاد کرنے والے۔ اے پاک پروردگار، تیری شان ہے، تیری شان سب سے بالا ہے۔ اے اللہ پاک، ہم بدکاروں کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک، ہم اس طاقت میں نہیں ہیں کہ قبر کی رات
اندھیرے کو برداشت کر سکیں۔ اے پاک پروردگار، ہم تو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، شوہر، بچوں سے دور نہیں رہ پاتے، تو اس رات ہم اس قبر کی رات میں اکیلے کیسے رہیں گے؟ اے پاک پروردگار، ہمیں کل اس قبر میں تنہا نہ سونے دینا۔ اے پاک پروردگار، تجھے پیارے حبیب کا واسطہ اس سے پہلے ہماری سانسوں کی مہلت ختم ہو جائے۔ اللہ پاک، پیارے حبیب کا واسطہ ٹوٹ جائیں یہ سانسوں کی مالا۔ اے اللہ پاک، ٹوٹ جائیں ہماری یہ سانسوں کی مالا، ہمیں بے حساب مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک، ہم سے جانے انجانے میں جو بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے ہیں، اے اللہ پاک، اس پاک رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا واسطہ، پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ پاک میری طرف دیکھ۔ اے اللہ پاک، تجھے اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا واسطہ، یا اللہ رحم کر۔ اے اللہ پاک، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم نے جانے انجانے میں بہت سارے گناہ کیے ہوئے ہیں، یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ پاک، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، یا اللہ پاک، تو بہت مہربان ہے، تو رحیم ہے، یا اللہ پاک، ہمیں تکلیف نہ دیں، یا اللہ پاک، ہم اس قابل نہیں ہیں، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، ہم جہنم میں کیسے جلیں گے، یا اللہ پاک، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، یا اللہ پاک، ہم سے روٹی کی بھوک تو کیا ماچس کی چنگاری کی چھوٹی سی آگ بھی برداشت نہیں ہوتی، اے اللہ پاک، اس جہنم کی آگ میں ہم اس دہکتی ہوئی آگ میں کیسے جلیں گے، ہم اس کو کیسے برداشت کر سکیں گے، یا اللہ پاک، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اس رمضان المبارک کے صدقے، اس جمعہ رات کی رات ببرکت رات کے صدقے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ تو فرماتا ہے کہ اگر جہنم میں سوئی جتنا بھی سوراخ ہو جائے تو پوری کائنات خاک ہو جائے۔ اے اللہ پاک، ہم تیرے نازک نازک بندے ہیں، کیسے اس عذاب کو برداشت کر پائیں گے؟ یا اللہ پاک، ہمیں شیطان نے گھیر رکھا ہے، شیطان کے وسوسوں نے گھیر رکھا ہے، ہمیں اس کے شر سے بچا لے مولا۔ اے اللہ پاک، ہم سخت ترین عذاب سے بچنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہم سب غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ اے اللہ پاک، روز محشر ہم تجھے کیا منہ دکھائیں گے؟ اے پاک پروردگار، روز محشر ہم کون سا چہرہ لے کر تیرے سامنے پیش ہوں گے؟ اے پاک پروردگار، اگر تو چاہے تو ابھی ہماری سانسوں کو چھین لے، ہم قبر میں کس منہ سے حساب دیں گے؟ بے شک مولا، تو نے جنت بنائی ہے تو جہنم بھی بنائی ہے، یا اللہ پاک، ہمیں اس جہنم سے بچا لے۔ اے اللہ پاک، ہم تو سن رہا ہے نا؟ اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، تو سن رہا ہے نا؟ یا اللہ پاک، ہماری فریاد پوری کر دے۔ اے اللہ پاک، پیارے حبیب کا واسطہ، بچا لے ہمیں اس جہنم کی آگ سے، بچا لے۔ یا اللہ پاک، ہم سے کبھی وہ گناہ نہ کروائی جس سے تو ہم سے ناراض ہو جائے۔ اے اللہ پاک، میرے اس چینل کو، اس دعا کو دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے۔ اے اللہ پاک، سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک، اس چینل کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ۔ اے اللہ پاک، پیارے حبیب کا واسطہ، یا اللہ، ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، مولا ہم ہر سال ہی رہ جاتے ہیں۔ یا اللہ، تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں نصیب کی۔ اے پاک پروردگار، ان آنکھوں کو تیرا گھر دیکھنا بھی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں تیرا خانہ کعبہ شریف کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں گنبد خضرا کے گنبد کی جالیوں کو دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں طواف کعبہ کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ تیرے گھر کعبہ شریف آئیں۔ یا اللہ، وہاں شیطان کو کنکریاں ماریں، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ یا اللہ پاک، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم وہاں پر آ کے آب زمزم پئیں۔ یا اللہ پاک، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم مدینے کی گلیوں میں گھومیں۔ اے اللہ پاک، پیارے حبیب کا واسطہ، سرکار کو اپنا حال بتانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، وہاں پر بیٹھ کر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک، مدینے کے نظارے دیکھنا نصیب فرما۔
اے اللہ پاک ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، ان گلیوں کو دیکھنا نصیب فرما جہاں ابھی تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آ رہی ہے۔ یا اللہ تیرا کرم ہے، تو مولا ہے۔ یا اللہ پاک ان گناہوں کے باوجود ہماری زبان عزت رکھی ہوئی ہے۔ اے اللہ پاک تو بہت رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ یا اللہ پاک یہ تیرا ہی کرم ہے، اتنے ہمارے گناہوں کے باوجود، اتنی تیری نافرمانیوں کے باوجود تو نے ابھی تک ہماری عزت رکھی ہوئی ہے، ہمارے تمام گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ اے اللہ پاک جب تو چاہے، جو چاہے، جس وقت چاہے تو کر سکتا ہے۔ یا اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ یا اللہ پاک جن بھی گناہوں کو ہم کر چکے ہیں انہیں معاف فرما۔ یا اللہ پاک وہ لفظ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہم ہر وقت تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ اے اللہ پاک وہ آنسو عطا کر جو تجھے راضی کر سکے۔ اے اللہ پاک تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ اے اللہ پاک ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے روزے نمازیں قبول فرما۔ اے اللہ پاک پتہ نہیں ہمیں اگلا رمضان المبارک نصیب ہوگا بھی کہ نہیں۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک میں بخش دے۔ اے پاک پروردگار، اے اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے نا میری طرف۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ پاک ہمیں بے حساب رزق عطا کر۔ یا اللہ پاک ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ یا اللہ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یا اللہ دینے والی ذات صرف تیری ہے۔ مولا تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کی فقیر ہیں، ہمیں حلال رزق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے حال پر محبتوں کی نظر فرما۔ اے اللہ پاک تیرے ایک کن کے محتاج ہیں ہم، بس ایک کن کے۔ اے اللہ پاک اپنے فرشتوں کو حکم کر دے کن کا۔ اے اللہ پاک مولا تو سن رہا ہے نا دعا، آج کن کا حکم کر دے۔ اے پوری کائنات کے مولا ہم سب کے گناہوں سمندر سے بھی زیادہ ہوں گے۔ یا اللہ پاک ہم نے پتہ نہیں جانے انجانے میں کتنے گناہ کیے ہوئے ہیں۔ یا اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ بے شک ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق معاف فرما، جتنا تو معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمارا وقت بہت ضائع ہو چکا ہے، ہماری کتنی سانسیں باقی ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا۔ یا اللہ پاک پتہ نہیں کب ہم اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائے۔ یا اللہ پاک ہماری جتنی بھی سانسیں بچی ہیں اسے اپنی بارگاہ میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم دنیا میں کامیاب لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکے، ہم ہر معاملے میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ یا اللہ پاک اے میرے مولا ہمارے پیارے اللہ ہماری زندگیوں کو آسان فرما۔ یا اللہ پاک جتنی بھی زندگی بچی ہے اسے آسان فرما، تمام پریشانیوں سے دور کر دے۔ یا اللہ پاک ہماری زندگیوں کو خوشحالی والی بنا، ہماری زندگی کی مایوسیوں، برے وقت، آزمائشوں کو ختم کر دے۔ جادو جنات بندش جس کسی نے بھی جو بھی کی ہے یا اللہ پاک اسے ہدایت عطا کر۔ اے اللہ پاک غموں کو دور کر دے اور سکون عطا فرما۔ ہمارے ہر معاملے میں اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک رحمتوں کے اس مہینے میں ہمیں رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک یہ رمضان المبارک ہمارے لیے ایسا رمضان بنا دے کہ اس کے بعد ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ اے میرے رب رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم سب کی ادھوری خواہشوں کو پورا کر دے۔ اے پاک پروردگار اس رمضان المبارک میں ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے مالک و مولا اے اللہ پاک اس رمضان میں ان بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے رب کعبہ اس رمضان المبارک میں تمام بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ پاک جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے جو بے حد پریشان ہے اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اے اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک اے پیارے اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے، رحمت و برے مہینے کے صدقے ہم سب پر رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک میں ہماری تمام حاجتوں پر کن کا حکم فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اس رمضان المبارک کی بابرکت مہینے سے ہمارے والدین کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔
اے اللہ پاک اس رمضان المبارک میں جن جن کے والدین اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ پاک مجھے جن جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک جن کے والدین عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما، انہیں جنت کا حقدار بنا۔ اے اللہ پاک پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ پاک بالخصوص میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میری خالہ، میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بھی عزیز و کار جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، جن جن کے جو بھی پیارے اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ان کی قبروں میں ٹھنڈ رکھ، ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے جانے انجانے میں جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے جانے انجانے میں ان کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک یہ گناہ گار ہاتھ میں تیری بارگاہ میں اٹھا کر ان سب کی طرف سے تجھ سے مغفرت کی دعا کر رہا ہوں۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ان کی قبروں کو جنت کے ہزار باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ان کی قبروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا کر دے۔ اے اللہ پاک ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا۔ اے اللہ پاک ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ پاک میری جن بہنوں نے میری جن بھائیوں نے مجھے واٹس ایپ، یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک جہاں جہاں بھی مجھے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، اے میرے سونے اللہ تو بہت رحمان ہے، تو رحیم ہے، پیارے حبیب کا واسطہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے اور جنہوں نے مجھے جو بھی میسج کیا ان سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک میں ہمیں لوگوں کو نہیں صرف تجھے راضی کرنا ہے۔ اے میرے پروردگار پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا۔ اس رمضان المبارک میں ہم سب کے روزے، نمازیں، دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ پاک جو دعائیں، جو حاجتیں، جو مرادیں ہم لے کر تیری بارگاہ میں تجھ سے گناہ گار ہاتھ اٹھا کر گندے ہاتھوں سے فریاد کر رہے ہیں، جو بھی ہماری حاجتیں ہیں، اے اللہ پاک وہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ ہم نے اس رمضان المبارک میں جو بھی اپنی پلاننگ کی ہوئی ہے، اس رمضان المبارک کو اسی طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما جس نیت سے ہم نے اس پورے مہینے کو گزارنے کی پلاننگ کی ہوئی ہے۔ اے پروردگار اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک دیکھ ہم گناہ گار بدکار انسان تیری بارگاہ میں اٹھا کر تیری بارگاہ میں گندے ہاتھوں سے تجھ سے فریاد کر رہے ہیں۔ بے شک یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے یا اللہ مانگ سکیں تجھ سے کچھ بھی۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا اور نہ تجھے منانے کا طریقہ آتا ہے۔ اے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ پاک ہمیں بے حساب رزق عطا کر۔ یا اللہ پاک ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ یا اللہ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یا اللہ دینے والی ذات صرف تیری ہے، مولا تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کی فقیر ہیں، ہمیں حلال رزق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو ہماری دعاؤں میں خوشی اور برکت پیدا کر۔ اے اللہ پاک رمضان المبارک میں بے شمار عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک میں ہمارے روزے، تراویحیں، صدقات، خیرات، تلاوت قرآن پاک تمام نیک اعمال کو درست فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں ایسا بنا جس طرح ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تیر لگا تو تیر نکالتے ہوئے انہیں اتنی تکلیف محسوس ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جب میں نماز پڑھوں تو تب تیر نکالنا، کیونکہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو رب کی یاد میں اس قدر گم ہوتا ہوں، اس کے کلام میں اتنا مگن ہوتا ہوں کہ مجھے درد محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اے اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں تہجد گزار بنا دے۔ اے میرے مولا ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل خوشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جائیں ہم وہ تکلیف جب دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہو۔ اے اللہ پاک اس ویڈیو کو دیکھنے والا جو بھی جہاں بھی جس بھی مقصد کے لیے دیکھ رہا ہے، یا اللہ پاک میں ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے تجھ سے فریاد کر رہا ہوں، اس کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کرتے۔ اے اللہ پاک یہ گندے ہاتھ، گناہ گار ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھا کے تجھ سے دعا کر رہا ہوں، اس ویڈیو کو ملک کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے تاکہ ہر میری بہن، ہر میرا بھائی اس ویڈیو کو دیکھ کر اس دعا کو سن سکے۔ اے پاک پروردگار میرے اس چینل کی خیر فرما۔ اے اللہ پاک
اس چینل پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ اے اللہ پاک، پیارے حبیب کا واسطہ ہماری تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کو سو مجبور کی۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ مبارک وسلم۔